جمعیت اوپن اسکول جامعہ مسجد مومن پورہ ناگپور۔ جمعیت اوپن اسکول کا قیام 8 اگست 2021 میں ہوا۔ اس موقع پر الگ الگ محلوں کے اندر جمعیت کے کارکنان اور عوام کو جوڑ کر اس کی اہمیت اور افادیت بتائی گئی۔ 2022 کی نئی تعلیمی پالیسی کے تحت کیا کیا خدشات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مدارس کے اندر بھی عصری تعلیم کو پڑھانا ضروری ہے، اس بات کے پیش نظر جمعیت علماء دہلی میں پورے ہندوستان کے ذمہ داروں کی میٹنگ ہوئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ مدارس کے طلباء اور عوام کو جمعیت اوپن اسکول کے ماتحت 10ویں کا امتحان دلایا جائے۔ جمعیت اوپن اسکول یہ نام جمعیت کی طرف سے دیا گیا ہے، اصل یہ گورنمنٹ کا قائم کردہ ادارہ ہے جو کہ 1979 سے قائم ہے، جس کا ہیڈ کوارٹر نوئیڈا دہلی میں ہے۔ اسے ڈسٹینس ایجوکیشن کے طور پر قائم کیا گیا ہے۔ ڈسٹینس ایجوکیشن کے معنی روز اسکول نہ جاتے ہوئے اور روز پڑھائی نہ کرتے ہوئے صرف آن لائن فارم فل اپ کر کے امتحان دینا ہوتا ہے۔ NIOS جس کا معنی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکول جو کہ CBSE پیٹرن کا بورڈ ہے اور اس کی سرٹیفکیٹ کو گورنمنٹ کی طرف سے مانیتا ہے۔ پورے ہندوستان میں اگر کوئی طالب علم اوپن اسکول سے 10ویں مکمل کرتا ہے تو کسی بھی اسٹیٹ میں وہ 11ویں اور 12ویں پڑھ سکتا ہے اور آگے کی تعلیم جاری رکھ سکتا ہے۔ 2 مہینوں تک جامعہ مسجد کے سامنے جمعیت علماء کے آفس میں فارم بھرنے کا سلسلہ جاری رہا، جس کے اندر محمد نیاز صاحب، حامد اختر صاحب اور محمد اویس صاحب ان نوجوانوں نے اپنا تعاون پیش کیا اور ساتھ ہی ساتھ سلمان سر بھی اس میں شامل ہوئے اور انہوں نے بھی بہت سے طالب علموں کا فارم فل اپ کیا۔ اس کے اندر جعفر نگر، احباب کالونی، پیلی ندی اور ٹیکا وغیرہ جگہوں کے تقریباً 3 مہینوں کے اندر 73 طلباء نے داخلہ لیا، جنہوں نے اپنا امتحان اپریل 2021 ماہ رمضان المبارک میں دیا۔ جمعیت علماء ضلع ناگپور اور جامع مسجد مومن پورہ کی منتظمہ کمیٹی کے درمیان آپس میں ملاقات کر کے، یعنی جمعیت علماء ضلع ناگپور کے صدر مولانا سراج احمد صاحب اور سیکریٹری محمد سلیم انصاری صاحب اور جامع مسجد ٹرسٹی کمیٹی کے تمام افراد خصوصاً بابو حفظ الرحمان صاحب اور ساجد انور صاحب کے اشتراک سے 8 اگست 2021 میں جمعیت اوپن اسکول کے نام سے اس اسکول کو جامع مسجد مومن پورہ میں شروع کیا گیا اور جامع مسجد کی منتظمہ کمیٹی نے اس میں اپنا پورا تعاون دیا۔ شروع میں اس کے اندر 4 کمپیوٹر لگائے گئے، بعد میں پھر 4 کمپیوٹر اور لگائے گئے تاکہ طلبہ کی باقاعدہ کلاسز بھی ہوں اور ان کے مضامین جیسے ہوم سائنس، ڈاٹا انٹری، اردو اور عربی کی کلاسز میں کوئی رکاوٹ بھی نہ آئے اور طلبہ کی کلاسز کا بھی نظم بنایا گیا۔ اس کی ابتدا 8 اگست 2021 میں ہوئی اور اسی موقع پر کمپیوٹر کلاسز کا بھی افتتاح ہوا اور کمپیوٹر کلاسز کا افتتاح مومن پورہ زون گاندھی باغ کے PI جناب بھنڈارکر صاحب کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ جامع مسجد کے چیئرمین بابو حفظ الرحمان صاحب کے زیر صدارت جامع مسجد کے صحن میں یہ پروگرام 8 اگست 2021 کو ہوا۔ اس کے بعد باقاعدہ طلبہ کی کلاسز شروع ہوئی۔ جن طلبہ نے اکتوبر 2021 میں داخلہ لیا تھا ان کے لیے ایک ٹیسٹ کا انعقاد صدر میں خدیجہ بائی ITI کے اندر کیا گیا تھا، جس میں طلبہ کثیر تعداد میں شریک ہوئے تاکہ ان کی مشق ہو جائے کہ امتحان میں پرچہ کس طرح حل کرنا ہے۔ فاروق کیسر صاحب، سلیم انصاری صاحب، محمد کاظم صاحب وغیرہ نے خدیجہ بائی ITI کے ٹیسٹ میں ذمہ داری نبھائی تھی
25 दिसंबर 2021 को जाफर नगर अहबाब कम्युनिटी हॉल में जमीयत उलमा जिला नागपुर के कारकुनों का एक तरबियती प्रोग्राम हुआ, जिसमें मकामी उलमा के साथ साथ मुफ्ती हुज़ैफा साहब भी तशरीफ लाए। इस मौके पर खास तौर से जमीयत ओपन स्कूल की अहमियत और इफादियत का तज़किरा किया गया। फरवरी 2022 में तकरीबन 55 तलबा ने प्रैक्टिकल एग्जाम NIUS के सेंटर जाफर नगर अल अमीन स्कूल में दिया और अप्रैल 2022 में जो थ्योरी एग्जाम हुआ था, जिसका सेंटर बालुद्यान में दिया गया था, उसमें तकरीबन 40 तलबा शरीक हुए थे। अगस्त 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक तलबा की वक्तन फवक्तन ऑनलाइन क्लासेस होती रही और जामिया मस्जिद मोमिनपुरा में बाकायदा उर्दू, अरबी और डाटा एंट्री की क्लासेस का इंतजाम किया गया। उर्दू की क्लासेस के लिए मास्टर जुबैर साहब ने अपनी खिदमत पेश की। डाटा एंट्री की क्लासेस के लिए मास्टर इरफान साहब ने अपनी खिदमत पेश की और अरबी की क्लासेस के लिए जामिया मस्जिद के इमाम मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब ने अपनी खिदमत पेश की। इसी तरह दूसरी जगह भी क्लासों का इंतजाम किया गया था और जो तलबा बाद में शरीक हुए थे, उनके लिए सलमान सर ने काफी मेहनत की और ऑनलाइन क्लासेस की तरतीब बनाई। अप्रैल 2022 में 40 में से 27 तलबा कामयाब हुए, जिनमें से 2 तालिबात भी थी और इन सभी कामयाब तलबा को इनामात और सर्टिफिकेट अगस्त 2022 में खोपरागढ़ सभागृह में एक सद्भावना प्रोग्राम के जरिए जमीयत उलमा की जानिब से दिए गए। इसके बाद अक्टूबर 2022 में भी तलबा शरीक हुए, जिसके अंदर तकरीबन 10 तलबा कामयाब हो गए हैं। साबिक तलबा और अभी के तलबा को मिलाकर तकरीबन 30 तलबा अक्टूबर 2023 में इम्तिहान में शरीक होंगे।